فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 ایسی چیزیں جو ہماری یوتھ کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ یوتھ کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف اگر آپ کے پاس ایک اچھا مائنڈ سیٹ ہے، اپنے سرکل سے باہر نکلیں، اپنے جو آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ اپنی سوچ کو 360 ڈگری جو ہے وہ بدل دیں، اور آپ اگر اپنے مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، پروسیس کو اگر آپ ٹچ کر دیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو آپ کو وہ روک نہیں سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، انوویشن اور اپنے آپ کو بدلنا اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنا یہ زندگی کا ایک سب سے اہم اصول ہے، اور جو لوگ اس اصول پہ عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک مختلف قسم کے مہمان کو ہمارے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ مختلف میں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں یہ بہت بڑا کام کریں، ایسا جذبہ اور ایسا کہہ لیں کہ ایک لرننگ ایٹیچیوڈ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ماڈل یونائٹڈ نیشن جو کہ ایک سوسائٹی ہے پاکستان میں، جو کہ UN کی جو سوسائٹی ہے اس کی کہہ لیں کہ آپ اس کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں یہ ڈیزائن کی گئی ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی اپنا O لیول مکمل کر رہے ہیں، یعنی اس کا جو ایک الٹرنیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس پہ یہ کام کریں۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ جہاں بچے انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی میں بہت ساری اور ایکٹیویٹیز میں، سپورٹس میں، یا زیادہ سے زیادہ کسی گیمز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں ان کے اندر سوسائٹی کی ویلفیئر کا خیال کب اور کیسے آیا۔ السلام علیکم عثمان فاروق صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ابھی کرنٹلی کیا پڑھیں؟ علی بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر انویٹیشن دی کہ میں یہاں پہ آ کے جو نیشن کو ایک میسیج کنوے کر سکوں۔ اس وقت جو میں اپنی ایجوکیشن پرسو کر رہا ہوں وہ IGCSE کر رہا ہوں، جو کہ GCSE کا یہ ایک ایڈوانسڈ الٹرنیٹیو ہے، اور یہ 2 ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہر اسکول اپنے مطابق کراتا ہے، کچھ 3 ایئرس میں کراتے ہیں، کچھ 2 ایئرس میں کراتے ہیں، پر یہ جو اسپیسیفک پروگرام میں کر رہا ہوں یہ 2 ایئرس کا پروگرام ہے۔ اچھا، اس میں اور O لیول اور A لیول پہ کوئی ڈفرینس ہے؟ اس کے اندر سلائٹلی سا یہ ڈفرینس ہے کہ جو IGCSE ہے اس کے اندر جو کریکلم ہے وہ اس طرح کا بلڈ کیا گیا کہ بچوں کو جو ہے کریٹیکل تھنکنگ اور رسک ٹیکرز جو ہیں وہ بچے بنائے جائیں۔ بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ اوپن مائنڈیڈ ہے، تاکہ بچے جو ہے نا وہ اپنے جو نیکسس ہے اس سے نکل کے باہر سوچیں، اور ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ اوپن ہو۔ اپنے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بال ہے تو اس کو اگر ہم اوپن کریں تو بچہ اپنے ایک جو سرکل ہے اس سے باہر نکلے اور باہر نکل کے کوئی کام کرے۔ تو اس کے اندر انگلش جو ہے اس کے اوپر کافی فوکس کیا جاتا ہے۔ فرسٹ لینگویج جو ہے وہ اس کے اندر انگلش ہوتی ہے۔ O لیول میں جو ہے انگلش جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج یوز کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پہ انگلش سیکنڈ لینگویج ہے، پر اسپیشلی جو IGCSE اس کے اندر انگلش جو ہے وہ فرسٹ لینگویج ہوتی ہے۔ باقی یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور USA میں UK میں کہیں بھی اگر آپ اپلائی کریں A لیولس کے لیے تو اس کی جو ایکسیپٹنس ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ ماڈل یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، تو اس کے پریزیڈنٹ بننے تک کا سفر کیسے طے کیا؟ کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ میرے اندر یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے، یا میں لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، یا مجھے سوچنا چاہیے؟ کب سوچا؟ میرا جو جرنی ہے وہ شروع ہوئی تھی جب میں کلاس 3 کے اندر تھا، اور میں گلبرگ کے ایک اسکول کے اندر تھا، اور اس وقت اسکول کے اندر ایک الیکشنز کرائے گئے تھے جہاں پہ بچوں کو ایک نیا ایک موٹیو تھا کہ بچوں کو یہ الیکشن کرائے جائیں اور بچوں کو پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری جنرل، ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے تھے۔ تو وہاں پہ میں الیکشن کے اندر جو ہوں وہ نومینیٹ ہوا تھا، اور جب وہاں پہ الیکشن ہوئے تو میں وہاں پہ اپنی کلاس کا جو تھا وہ پریزیڈنٹ نومینیٹ ہوا تھا۔ سرو کرنے کا پھر اسکول کے اندر موقع ملا کلاس 3 سے، پھر اس کے بعد میں جب کلاس 5 کے اندر تھا تو پھر میں گلبرگ کے ایک اور اسکول میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پھر وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوئے کیونکہ مجھے اپنا پرانا ایکسپیرینس تھا، تو جب میں نومینیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے میں جو دوبارہ ڈپٹی ہیڈ بوائے پورے اسکول کا جو اس بار سلیکٹ ہوا، اس بار میں نے پورے سال کے لیے جو ہے وہ اسکول کو سرو کیا۔ بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو اسکول والوں نے ہم پہ دی تھیں، اور پھر وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی بھی اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد پھر میں جوہر ٹاؤن کے اندر شفٹ ہو گیا تھا، اور یہاں پہ آ کے جب میں کلاس 9 میں آیا تو میرے پاس پچھلا کافی ہیوی ایکسپیرینس تھا۔ تو جب میں یہاں پہ آیا تو جو پرنسپل تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر اسپارک ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، تو میں نے پھر یہ ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستان میں ہر لیڈ اسکول جو ہے وہ یہ کرا رہا ہے ماڈل یونائٹڈ نیشن ایونٹ، تو ہم کیوں نہ کریں۔
یہ انیشیٹو میں نے لیا اور میں نے پرنسپل کو جا کے یہ کہا کہ ہمیں ایونٹ کرانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو, تمہارے میں اتنا پوٹینشیل ہے. پھر انہوں نے انویسٹ بھی کیا ہمارے پہ اور ہم نے اب اس پہ کام بھی کرنا شروع کیا, اور انشاءاللہ اور کچھ 5-6 مہینے میں یہ ایونٹ جو ہے یہ جہاں پہ 250 سے 300 بچے جو ہیں اسکول کے اندر رہیں گے, 10 سے 20 لاہور کے لیڈ اسکول جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں, شیئرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نالج کی. اچھا, ماڈل یونائٹڈ نیشن, ایک تو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کا کانسیپٹ پاکستان میں کیسے آیا فرسٹلی, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی کرنٹ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے. ماڈل یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ہارورڈ انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے اس نے 1923 کے اندر یہ انیشیٹو لیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان میں یہ پہلا ایونٹ ایچیسن کالج لاہور نے 13 ایئرس اگو کرایا تھا. اس کے بعد ایچیسن کالج کو فالو کرتے ہوئے بہت سے اسکولز نے پھر یہ ایونٹ کرانا شروع کیا تھا, جس کے اندر اب ہمارا اسکول جو ہے وہ بھی اس کو پرسو کر رہا ہے. ہمارا اسکول کا جو نیٹ ورک ہے, ہماری جو سینئر برانچ ہے, ون آف دا بگیسٹ ایونٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر کراتے ہیں, جہاں پہ اراؤنڈ 1000 to 1500 ڈیلیگیٹ جو ہیں ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے. 4 دن کا ایونٹ ہوتا ہے, اور ہم بھی اب اپنی سینئر برانچ کو فالو کر رہے ہیں. ماڈل یونائٹڈ نیشن کا جو مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈپلومیسی, انٹرنیشنل ریلیشنز, کرنٹ افیئر, فارن افیئرس کے بارے میں بتایا جائے. بچے جو ہیں وہ جو دنیا کی گلوبل اکانومی ہے اس کو سمجھیں. بچے یہ سمجھیں کہ ہمارے اسکول کی جو ہمارے جو ملک کی فارن پالیسی ہے, اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو G5 کنٹریز ہیں, جو G8 کنٹریز ہیں, ان کی اور ہمارے جو کنٹری کی فارن پالیسی وہ کیا ہے. پھر پاکستان نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, ڈومیسٹک جو ہے وہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کمپٹیشن کرتے ہیں, یہاں پہ ریسرچ کر آتے ہیں بچے جب ریسرچ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر اپنی ڈبیٹس کرتے ہیں, اور پھر اپنا نالج جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, جس کے اندر پھر ایک پیپر ورک بنایا جاتا ہے, اور 4 دن کا ایونٹ ہوتا ہے, جس کے بعد پھر بچوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بیسٹ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں. ایک کرائسس کمیٹی کے اندر بچوں کو ایک کرائسس دیا جاتا ہے, ایک پرابلم دیا جاتا ہے, اور بچوں نے پھر اس پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے. اچھا عثمان, ماشاءاللہ آپ کافی زیادہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپڈ ہے. میں ایک سوال یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اکنامک میلٹ ڈاؤن چل رہا ہے, یعنی معاشی حالات پاکستان کے بہت خراب ہیں, کیا اس کا کوئی سلوشن آپ اس سوسائٹی کے تھرو انڈورس کرتے ہیں, یا اس کا کوئی حل بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, کیا حل ہو سکتا ہے؟ ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماڈل یونائٹڈ نیشن ایونٹ ہے, 3-4 دن کا ایونٹ ہوتا ہے. تقریباً 350 سے 400 بچے جن کی اٹینڈنس ہوتی ہے, کئی اسکول میں 1500 بچوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے. تو یہاں پہ فنڈ ریزنگ جو ہے نا اس کا ایک پرابلم ہوتا ہے اسپانسرشپ کا, کیونکہ اس ایونٹ کو کرنے کے لیے آپ کو ملینس کے اندر جو ہے وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور پھر یہاں پہ سوشلز ہوتے ہیں, ڈنر ہوتا ہے, یہاں پہ لاجنگ ہوتی ہے, تو ان کے بھی جو پیسے ہیں وہ اسکول پے کرتا ہے. تو اس کے لیے اسپانسرشپ جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور پھر یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ وہ پھر بڑی بڑی پیپسی, کوکا کولا, مڈ سٹی جیسی کمپنی سے جا کے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جا کے تو ان سے یہ بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں ایونٹ ہے تو ہمیں فنڈ ریزنگ کریں, اسپانسرشپ کریں. پھر وہ آتے ہیں, وہ اسپانسرشپ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ وہ اپنے اسٹالز لگاتے ہیں, فلائرز دیتے ہیں, لوگوز وغیرہ جو ہے وہ لگتے ہیں, تاکہ ایک انٹریکشن ہو. اور کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ بھی آتے ہیں, آؤٹ اسٹیشن ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں, تو وہ جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ پھر انٹریکٹ کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کمپنی ہے, یہ پیپسی ہے, کوکا کولا ہے, مڈ سٹی ہاؤس سوسائٹی ہے, وہ جا کے اپنی فیملی میں بات کرتے ہیں, کمپنیز کا فلو بنتا ہے. علی بھائی, جو آپ کا کویشچن تھا کہ ہمارے جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کے اندر میلٹ ڈاؤن آ رہا ہے, ہم بچے وہ تیار کر رہے ہیں جو CEOs بنیں گے, مینیجرز بنیں گے, کل کو جا کے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے, افغانستان, انڈیا کے ساتھ وہ ٹاکس کریں گے, وہاں پہ جا کے کانفرنسز کریں گے, تاکہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بہتری ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس میں آپ کو مشکلات کہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے, چیلنجز کیا تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنڈ ریزنگ ایک پرابلم ہوتی ہے, اسپانسرشپ ایک پرابلم ہوتی ہے, پھر ڈیلیگیٹس جو ہیں ان کو کنونس کرنا ایونٹ, کیونکہ فرسٹ سیکنڈ ایونٹ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ ہمارا ایک ایونٹ ہے, یہاں پہ آئیں. پر پھر اگر آپ 5-6 سال یہ ایونٹ کرتے رہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک نام آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, پھر آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے. جیسے اگر ایچیسن کالج ہے, JT ہے, ہمارا جو نیٹ ورک ہے اب وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے بڑا ایونٹ کرا رہا ہے, تو ایک نام ہے مارکیٹ کے اندر کہ JT ایک ایونٹ کراتا ہے جہاں پہ 1500 بچے آتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. باقی اس کے ایز سچ اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے فنڈ ریزنگ اور اسپانسرشپ اور ایک مارکیٹ میں نام بنانے کے علاوہ. اچھا, آپ کی تھرو آؤٹ لائف اور آپ کا جو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کیریئر ہے, اس میں آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے جنہوں نے آپ کو سکھایا ہو, جن سے آپ متاثر ہوئے, وہ کون لوگ تھے؟
سب سے پہلے تو میرے جو والدین ہیں انہوں نے مجھے یہ ایک اوپن گراؤنڈ دی، انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ میں یہاں پہ جو اپنا کیریئر بلڈ کر سکوں، اور اب میں اس کے اندر انشاءاللہ اپنا کیریئر آگے بلڈ بھی کروں گا. اور پاکستان کے اندر جتنے بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں، جتنے بھی جیسے انیبلرز ہو گیا، باقی جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کہ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف آنا چاہیے، بچوں کو اپنے نقصے سے باہر نکلنا چاہیے، بچوں کو ایک اپنے جو ایک سرکل ہے اس سے باہر نکل کے کام کرنا چاہیے. تو بہت سے موٹیویٹرز ہیں، بہت سے اسپیکرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن سے میں موٹیویٹ ہوا تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں، یہ سفر کب شروع کیا اور ابھی وہ آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ میں نے اپنا یہ آن لائن کا جو سفر ہے یہ ابھی ریسنٹلی IGCSE جو میں پرسو کر رہا ہوں اس کے اندر شروع کیا تھا، اور اب تک میری امیزون کے اندر رجسٹرڈ کمپنی ہے، میری ڈراپ شپنگ کی ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے امریکہ کے اندر، میری لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشن ہے، اور آئی ایم رننگ اے سکسیزفل بزنس. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں پہ ڈالر کی پرائسز رائز اپ کر رہی ہیں، اگر وہاں پہ اگر آپ ڈالر کے اندر نہیں کماتے تو پھر وہ آج کل کے زمانے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 ایسی چیزیں جو ہماری یوتھ کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ یوتھ کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف اگر آپ کے پاس ایک اچھا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک اچھا، اگر آپ اپنے، جیسے میں 3-4 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے سرکل سے باہر نکلیں، اپنے جو آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ اپنی سوچ کو 360 ڈگری جو ہے وہ بدل دیں. اور آپ اگر اپنے مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، پروسیس کو اگر آپ ٹچ کر دیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو آپ کو وہ روک نہیں سکتی. میں ابھی TCF دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے میں اس کے ساتھ ایک میڈیا کمپین جو ہے وہ رن کر رہا ہوں، اور وہ 1-2 مہینے کے اندر کمپین جو ہے وہ بھی لانچ ہو جائے گی. اور میرا جو مین موٹیو یہ ہے کہ ابھی تو میں TCF کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، تو آگے جا کے میں اپنی ایک NGO نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں جو چلڈرن امپاورمنٹ، جو انڈر پریولیج چلڈرن ہیں ان کی امپاورمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہیلپ کرے. اچھا، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کے جتنے بھی اس وقت کام چل رہے ہیں، انہوں نے ینگسٹرز کے لیے جتنے بھی انوویٹیو کام کیے ہیں ان کے ساتھ میں بہت انسپائر ہوں. ان کے جتنے بھی کام ہیں ٹورڈز دا کمیونٹی آف پاکستان ان کو میں سراہتا ہوں، اور وہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو وہ کام ہے وہ اپنی جو سرو وہ جو کر رہے ہیں اپنی سروسز وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ عثمان فاروق صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا کہ جب تک آپ ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے اور چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے نہیں سوچتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا نظر بدلتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے. تو جب آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے لوگوں کو نہیں دیکھتے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان میں مجھے نظر آئی وہ یہ تھا کہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اگر اتنا ایکسپوجر کسی کا بھی ہو تو وہ لرننگ کر سکتا ہے، سیکھنے کا ایک جذبہ اس کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے اور وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.